سوال یہ ہے کہ جو بعض سوسائٹیاں ایسے مکان دیتی ہیں وہ فکس کر دیتی ہیں کہ جی آپ نے 10 سالوں کے اندر اس کی قسطیں دینی ہیں اور فکس ہے، بس اس سے اوپر ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے. کچھ کمی کوتاہی ہوتی بھی ہے تو اس پہ کچھ کمپرومائز کریں گے، آپ سے زائد کچھ وصول نہیں کیا جائے گا. تو کیا یہ بھی سود ہے؟ دیکھیں، سود قسطوں میں نہیں ہے کہ بندہ کوئی قسط دے لے، قسط کروا لے کسی سودے کی، سود نہیں. مثال کے طور پہ آپ میرے پاس آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید چاہیے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید 1000 روپے کا. آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس 1000 نہیں ہے، آپ میرے سے 100 روپے کر کے لے لیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، 100 روپے کر کے دے دو، یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں 100 کر کے دو گے تو پھر میں 1100 لوں گا، میں 1100 لوں گا. یہ غلط ہے. کیوں؟ میں نے 100 روپیہ کیوں بڑھایا؟ مدت کی وجہ سے. اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں 1100 ہی لوں گا تم سے، اب آج نقد لیتے ہو تو ٹھیک ہے 1000 دے دو، اگر 10 قسطیں کروانی ہیں اس کی تو پھر 10 نہیں 11 بنے گی. 100 کی قسط ہوگی، 11 قسطیں لوں گا. ہاں ٹھیک ہے، بیچ میں 2-4 تم نہیں بھی دے سکتے تو لیٹ کر لوں گا، لیکن 11 سے اوپر نہیں جاؤں گا، لوں گا میں 1100 ہی. اب سوال یہ کہ یہ 100 روپیہ جو میں نے اوپر کیا یہ کس وجہ سے کیا؟ اگرچہ میں نے فکس کر دیا، کیوں کیا؟ مدت کی وجہ سے نا. یہی کام بینک کرتا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب فکس ہو جائے تو انٹرسٹ سود جائز ہوتا ہے، اگر فکس نہ ہو تو پھر ناجائز ہوتا ہے؟ یہ تو سود کی تعریف ہی نہیں ہے کہ جب فکس ہو جائے تو جائز ہو گیا، فکس نہ ہو تو ناجائز ہوا. یہ تو بات ہی نہیں. اصل تو بات یہ ہے کہ آپ نے مدت بڑھنے کی وجہ سے جو قیمت بڑھائی، اصل مسئلہ اس کا. بات سمجھ آئی؟ اب آپ دیکھ لیں، ایک پلاٹ آج آپ لیتے ہیں 10 لاکھ کا، آپ کو وہ 10 سال کی قسطوں میں کر کے دیتا ہے 11 لاکھ کا. آپ خود سوچیں کہ 1 لاکھ روپے کس چیز کا زیادہ ہوا؟ مدت بڑھنے کا نا. تو یہی سود ہوتا ہے. دیکھیں، ہماری تو اس کے اوپر شرح صدر ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ترمذی کی وہ جو روایت ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من باع بیعتین فلہ اوکسہما او الربا، جس نے 2 سودے، 2 ریٹ ایک سودے کے اندر کیے، مفہوم ہے، اس کے لیے یا تو کم لینا ہے او الربا، یا اس سے زیادہ لینا ہے. اس سے زائد جو ہے نا سود ہے. کم لے گا تو اس کے لیے ہے. تب ظاہر بات ہے، ایک سودا آپ نے کہا نقد کتنے کا؟ 10 لاکھ کا، ادھار 11 کا. فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا، یا تو کم لے جو اس کے لیے جائز ہے، جو اصل مارکیٹ ویلیو ہے اس کی. جو مدت بڑھانے کے اوپر بینک آپ سے زائد کیوں وصول کرتا ہے؟ آپ بینک کے پاس گئے، بینک سے آپ نے 1 لاکھ روپیہ لیا، آپ کہتے ہیں 2 سال بعد واپس کر دوں گا. بینک کہتا ہے ٹھیک ہے 2 سال بعد واپس کرو گے، 1,10,000 دو گے. یہ 10,000 روپیہ اس نے کس لیے لیا آپ سے؟ مدت کا لیا نا. بینک اگر مدت پر پیسے لے تو آپ کہتے ہیں سود، اور اگر سوسائٹی یا کوئی ادارہ مدت پر آپ سے پیسے لے تو وہ سود کیوں نہیں؟ ہم تو جامع ترمذی کی اس روایت کے یہی مطلب سمجھتے ہیں. اس کے اوپر اور بھی تفصیل ہے، لیکن دوسرا موقف بھی میں بتا دوں کہ جمہور علماء، زیادہ علماء ان قسطوں کے کاروبار کے جواز کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ان کا ایک فہم ہے، انہوں نے جو اس کے اوپر لکھا ہے ہمارا اس پر شرح صدر نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل قطعی ان کے پاس نہیں ہے. تو لہٰذا واللہ عالم بالصواب، ہم تو اس معاملے کو سود ہی سمجھتے ہیں اور اسی کی ایک صورت سمجھتے ہیں. کیونکہ آپ سود میں قسطوں کے معاملے کے اندر فرق کر کے دکھا دیں، وہاں بھی مدت بڑھنے پر پیسے، وہاں بھی مدت بڑھنے پر پیسے، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. تو لہٰذا یہ قسطوں کا معاملہ درست نہیں. بعض لوگوں نے اب نیا ایک بہانہ شروع کر دیا. ان کو پتہ ہے نقد لینے والا 1 اور ادھار لینے والے 99، وہ کہتے ہیں جی ہم دیتے ہی قسطوں پر ہیں. نہیں جی، ہم دیتے ہی قسطوں پر ہیں، ہم ڈاؤن پیمنٹ پر یا جو بھی صورت ہم وہ کرتے ہی نہیں ہیں. اب کیا کریں گے؟ یہ ایک ہیلا ہے. ان کو پتہ ہے کیوں وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ایک ہی ریٹ ہے اور وہ ریٹ قسطوں کا ہے، ہم نے دوسرا ریٹ رکھا ہی نہیں ہوا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. لیکن یہ ایک اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے، لیکن وہ بھی جدوں یہ درست نہیں ہے. ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جرمانہ، میں کہتا ہوں جرمانہ نہ بھی لیں.
نہ بھی لیں جرمانہ، تو جو مدت بڑھنے پر انہوں نے قسط بڑھائی یہ سود ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔